اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ناظرین، 21ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ اس سورے کا آغاز ایک پیشن گوئی سے کیا گیا ہے کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اسی مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اس پیشن گوئی میں دراصل دو پیشن گوئیاں تھیں، ایک رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا، دو مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح نصیب ہوگی۔ چنانچہ محض چند سال کے اندر ہی 624 عیسوی میں رومیوں نے ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ اس کے 4 سال بعد ایران کا مجوسی حکمراں خسرو پرویز اپنے ہی لوگوں کی بغاوت میں مارا گیا اور اس کے بیٹے نے اصلی صلیب واپس کر کے روم سے صلح کر لی۔ یہ وہ سال تھا جب مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کی شکل میں فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آخرت کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ مختلف طریقوں سے عقید آخرت کی معقولیت اور ضرورت کو واضح کیا گیا۔ فرمایا اللہ خلق پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ نیز فرمایا وہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لائے جاؤ گے۔ اس سلسلے میں اللہ کی نشانیاں گنائی گئی ہیں کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کی، انسانوں کے جوڑے بنائے جن سے وہ سکون حاصل کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کا الگ الگ ہونا، رات اور دن کا نظام وغیرہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان کا فطری دین یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے کٹ کر اپنا رخ اللہ کی بندگی کی طرف کر لے۔ انسان کو توحید کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی یہ مثال دی گئی ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، لیکن جب وہ عیش و آسائش میں رہتے ہیں تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ رزق کی کشادگی یا تنگی اور راحت یا تکلیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیں۔ سود کی جگہ زکوٰۃ کی تعلیم دی گئی ہے کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے جبکہ زکوٰۃ دینے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ بڑی بڑی قومیں جنہوں نے اپنے کرتوتوں کے ذریعے زمین پر بڑے بڑے فساد برپا کیے، ان میں سے اکثر مشرک تھیں اور شرک کا نتیجہ زمین کے اندر فساد ہی ہے۔ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں قرآن حکیم کی حیثیت واضح کی گئی ہے کہ یہ نیکوکاروں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کامیابی بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں قرآن حکیم کی حیثیت واضح کی گئی ہے کہ یہ نیکوکاروں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ عرب میں لقمان نام کے ایک حکیم گزرے ہیں جن کی حکمت و دانش کے قصے عرب میں مشہور تھے۔ ان کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ تم خود دیکھ لو کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ فرمایا یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے والدین کا حق پہچاننے کی نصیحت کی کہ انسان کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلایا، اس لیے اس پر واجب ہے کہ اللہ کا اپنے والدین کا شکر گزار بن کر رہے۔ لیکن یہ بھی واضح کر دیا کہ والدین کا بڑا درجہ ہونے کے باوجود شرک کے معاملے میں ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ لقمان کی زبانی ہی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ نماز قائم کی جائے، نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے اور مصیبت پر صبر کیا جائے۔ بعض اہم انفرادی و معاشری اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، اکڑ کر نہ چلو، اپنی چال میں اعتدال رکھو، اپنی آواز ذرا پست رکھو، یعنی گدھے کی طرح گلا پھاڑ کر باتیں نہ کیا کرو۔ آخر میں اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے کی اور اس دن سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے جس دن باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے لیے کچھ کر سکے گا، یعنی قیامت کا دن۔ موت کی حقیقت بتائی گئی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اسے کہاں موت آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔
کفار مکہ آپس میں اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور ان کا نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کبھی کہتے کہ کیا ہم ایک بار مٹی میں رل مل جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کبھی آخرت کی جزا و سزا پر شبہات کا اظہار کرتے۔ اس سورہ میں انہی تمام سوالات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے حق ہے تاکہ لوگوں کو متنبہ کیا جائے۔ قیامت کے دن مجرموں کا حال بتایا گیا کہ وہ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور درخواست کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دو تاکہ اب کی بار نیک عمل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب تم مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ نیک اور فاسق لوگوں کے فرق بتایا گیا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک لوگوں کے لیے جنتوں کی خیام گاہیں اور فسق کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب بھی وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ خاتم کلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید فرمایا گیا کہ یہ لوگ آپ کی باتیں سن کر اور مذاق اڑا کر پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن فتح آپ کو کب نصیب ہونے والی ہے۔ اس کا انہیں جواب دینے کو کہا گیا کہ فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں جاہلیت کے اس تصور کو ختم کیا گیا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح ہے۔ فرمایا اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھتے ہیں، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا، نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا۔ اس حکم کی ایک وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ بولی اولاد کی وجہ سے میراث میں دوسروں کے حقوق میں حقیقی اولاد کا حق مارا جانے لگے۔ غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ پر تبصرہ کیا گیا۔ یہ دونوں غزوے یکے بعد دیگرے پیش آئے تھے۔ اس موقع پر منافقین کی حقیقت سامنے آ گئی تھی، اس لیے غزوے کے موقع پر ان کی موقع پرستی اور عہد و پیمان کو توڑنے کی خصلت پر مفصل تبصرہ کیا گیا۔ فرمایا جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ لوگ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا کر نبی کی طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو فائدے کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے نبی کے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا یہ حال ہے بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے لشکروں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ناظرین، پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ کل پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینٹ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور، خدیم مونڈا مارکیٹ، ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔